السلام علیکم۔ آج آج ہماری سورہ نحل شروع ہوگی، جو کہ پارہ نمبر 14 رب و ماں میں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نحل مکی سورت ہے اور اس کی 128 آیات ہیں۔ اس میں 2840 کلمات ہیں، 7707 اس کے حروف ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم عذاب آ ہی پہنچا تو اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور بالا تر ہے لوگوں کے شرک سے، اور اللہ ہی فرشتوں کو وہی یعنی اپنا پیغام دے کر جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اور اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کے شرک سے بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہ اچانک اعلانیہ جھگڑنے لگا، اور چوپائے بھی اس نے پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے اس میں رونق ہے جب شام کو انہیں جنگل سے گھر لاتے ہو اور جب صبح کو گھر سے چرانے کے لیے جنگل لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہروں میں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے، بڑی زحمت اور تکلیف کے بغیر۔ بے شک تمہارا رب بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب اور ہرے بھرے ہوتے ہیں جس میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ اور اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے رات، دن، صبح اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے اس طور سے پیدا کی ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تابع کر دیا دریا کو تاکہ تم تازہ گوشت اس میں سے کھاؤ، اور اس میں زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیوں کو کہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈگمگائے نہیں، اور اسی نے نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم آسانی سے آ جا سکو، اور بہت سے نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو جو پیدا کرتا ہے کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی نہ بنا سکے؟ نعوذ باللہ۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہ سکو۔ بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو۔ اور یہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، اور نہیں جانتے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس کا انکار کر رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں خواہ ظاہر یا پوشیدہ سب جانتا ہے۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو کہتے یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، اور جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ برا بوجھ ہے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی، تو اللہ نے ان کا گھر بنیاد سے گرا دیا، اور پھر چھت ان پر ان کے اوپر سے گری، اور اس طرح عذاب ان پر آ گیا کہ ان کے خیال میں بھی نہ تھا۔ پھر وہ قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں؟
جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، وہ کہیں گے آج کافروں پر پوری رسوائی اور عذاب ہے۔ جن کی فرشتوں نے روح قبض کی تھی حالت کفر میں پھر وہ کافر صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں؟ جو کچھ تم کرتے تھے اللہ خوب جانتا ہے، سو تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جب اللہ سے ڈرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خیر نازل فرمائی ہے، جو نیک ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو اور بھی اچھا ہے، اور واقعی وہ اچھا گھر ہے متقین کے لیے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اللہ متقین کے لیے ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، تو ان سے کہتے جاتے ہیں السلام علیکم، تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار ان کو اپنے برے اعمال کے سبب سزائیں ملی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو بغیر اللہ کی مرضی کے حرام کرتے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایسی حرکت کی تھی، سو رسولوں کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور شیطان سے بچتے رہا کرو۔ سو بعض کو ان میں سے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور بعض ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ تو پھر زمین میں ذرا چلو پھرو، پھر نظر ڈالو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ کو یہ تمنا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، تو پھر جان لو کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کی سخت سے سخت قسم کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اس وعدے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، تو ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے ہوتے۔ یعنی وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے دریافت کر لو، روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں پر ظاہر کر دو جو ارشادات ہم نے لوگوں پر نازل کیے ہیں، تاکہ وہ غور کریں۔ کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو؟ استغفر اللہ۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو پکڑ لے ان کو کم کرتے کرتے، تو بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو الٹتے رہتے ہیں؟ اسی اسی طرح کے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ اشیاء بھی عاجز ہیں، اور جاندار تمام کے تمام جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے، اور وہ سب اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں، جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ ہے، آپ سب لوگ سجدہ کر لیجئے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ دو معبود مت بناؤ، بعض وہ ایک ہی معبود ہے، بس وہ ایک ہی معبود ہے تو تم مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور ساری چیزیں اسی کی ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کا حق ہے لازمی طور پر اطاعت بجا لانا۔ کیا پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر تم کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔
پھر جب وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر تم ہی میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کی ناشکری کریں، تو عیش کر لو، بہت جلد تم کو انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہماری ہی دی ہوئی چیزوں میں ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، جو تم افطرا کرتے ہو تو تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اللہ پاک ہے اور اپنے لیے جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اور جب ان کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو رنج کے مارے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس خبر کی آڑ سے، یا ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے یا زمین میں دفن کر دے۔ دیکھو، جو تجویز یہ کرتے ہیں بہت ہی بری ہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے۔ اور اللہ کے لیے صفات اعلیٰ ہی ثابت ہیں اور وہی زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب گرفتار کرنے لگے تو ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے روئے زمین پر، لیکن ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم کہ آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ناشائستہ کردار کو اچھا کر کے دکھایا، تو وہ آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ ظاہر کر دیں وہ امور جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان میں سے خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اور تم کھجور اور انگور سے بھی نشے کی چیزیں تیار کرتے ہو اور عمدہ کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہو۔ بے شک جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلی جاؤ۔ اس کے پیڑ سے پانی کی چیز نکلتی ہے، پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن کو فضیلت بخشی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا لوگ پھر بھی اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری عورتیں پیدا کی ہیں اور ان عورتوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے ہیں اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام جو بالکل ہی دوسرے کے اختیار میں ہے اور خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے خوب مال دیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں بہت سے نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا بہرا اور وہ جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت کا معاملہ جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد۔
बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है, और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेट में से निकाला इस हालत में कि कुछ भी ना जानते थे, और उसने तुमको कान दिए, आंख दी और दिल दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। क्या लोगों ने नहीं देखा परिंदों को कि आसमान के नीचे फिजा में मुसख्खर हैं, उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं थामता। इनमें भी चंद निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को रहने की जगह बनाई, और उसी ने तुम्हारे लिए जानवरों की खाल के घर बनाए जिनको तुम अपने कूच के दिन और मुकाम के दिन हल्का पाते हो, और उनको और उनकी ऊन और उनके रुओं और उनके बालों से घर का सामान और फायदे की चीजें एक मुद्दत तक के लिए बनाई। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीजों से साए बनाए, और पहाड़ों में पनाह की जगह बनाई, और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाए, और ऐसे कुर्ते भी जो जंग से महफूज रखे। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों को पूरा करता है ताकि तुम फर्मा बरदार रहो। फिर अगर ये लोग मुंह फेरते हैं तो परवाह ना करो, तुम्हारा काम तो सिर्फ खोलकर पहुंचा देना है। ये अल्लाह की नेमतों को खूब जानते हैं, फिर भी इनकार करते हैं, और अक्सर ये नाशुक्रे हैं। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर ना तो कुफ्फार को इजाजत दी जाएगी और ना उनका कोई उज्र कबूल किया जाएगा। और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर ना तो अजाब ही कम होगा और ना मोहलत मिलेगी। और जब मुशरिक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, वो हमारे शुरका यही हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो उनकी बात को मुस्तरद कर देंगे और कहेंगे, तुम तो झूठ बोलते हो। और वो उस दिन अल्लाह के सामने सर निगू हो जाएंगे, और जो अफ्तरा करते थे वो सब गुम हो जाएंगे। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, हम उनको अजाब पर अजाब देंगे इसलिए कि ये शरारत किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। और जिस दिन हम हर उम्मत में से खुद उन पर गवाह खड़े करेंगे, और ए नबी, हम उनमें आपको गवाह बना देंगे, और हमने तुम पर किताब नाजिल की है जो हर चीज को खोलकर बयान करती है, और मुसलमानों के लिए हिदायत, रहमत और बशारत देने वाली है। बिलाशुबा अल्लाह तो इंसाफ, नेकी अपने करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है, और बेहियाई और बड़े गुनाहों और सरकशी के काम से रोकता है। अल्लाह तुमको नसीहत करता है इसलिए कि तुम नसीहत कबूल करो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम उसको अपने जिम्मे लो, और कस्मों को मत तोड़ा करो उनके लिए मुस्तहकम करने के बाद, और तुम अल्लाह को अपना जामिन बना चुके हो। बिलाशुबा अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। और तुम उस औरत की मानिंद ना बनो जो मेहनत से सूत काटती है, फिर उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालती है, कि तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद का जरिया बनाने लगो सिर्फ इसलिए कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा गालिब रहे। बात यह है कि अल्लाह इससे तुमको आजमाता है, और जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते रहे उनका इजहार क़यामत के रोज तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वही जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जिसे चाहता है उसको हिदायत करता है। और तुमसे जरूर पूछा जाएगा जो तुम दुनिया में करते थे, और तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद का जरिया ना बनाओ कि कदम जम जाने के बाद लड़खड़ा जाएं। फिर तुम चखो अजाब इस बात पर कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका था, और तुम्हारे लिए बड़ा अजाब है। और ना लो अल्लाह के अहद पर मुआवजा थोड़ा, अल्लाह के पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है, और जो सब्र करते रहे उनके अच्छे कामों का बदला जरूर हम देंगे। जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, बशर्ते के मोमिन हो, तो हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे और उनके अच्छे अमाल का उनको सिला देंगे। तो जब कुरान पढ़ना चाहो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो मरदूद शैतान से। इसका कोई जोर नहीं चलता उन लोगों पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। उसका जोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और जब हम कोई आयत किसी दूसरी की जगह बदल देते हैं और अल्लाह जो नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है, तो काफिर कहते हैं, तुम तो अपनी तरफ से बना लेते हो, उनमें अक्सर नादान हैं। आप कह दें कि उसको रूहुल अक़दस तुम्हारे रब की तरफ से लाए हैं हिकमत के साथ, ताकि मोमिनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों के लिए हिदायत और बशारत है।
اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک شخص سکھا جاتا ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو کبھی راہ پر نہیں لائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس جھوٹ افطرا کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے کفر کرے، مگر جس پر زبردستی کی جائے بشرطیہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ محض اس لیے ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھا، اور یہ کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی، اور یہی لوگ بڑے غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ پھر آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ جس روز ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور اللہ ایک بستی والوں کو حالت عجیبہ بیان کرتا ہے کہ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کھانے پینے کی ہر چیز ہر طرف سے بڑی فراغت سے ملتی تھی، تو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان کی حرکات کے سبب ایک زبردست قحط اور خوف کا مزہ ان کو چکھا دیا۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظلم کر رہے تھے۔ سو وہ چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس کو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام کر دیا گیا ہو، پھر جو بہت بے چین ہو مگر لذت کا خواہاں نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہارا رب تمہارا صرف زبانی جھوٹا دعویٰ ہے، ان کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور صرف یہودیوں پر ہم نے چند چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس سے قبل آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کے سبب کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کر لیا، تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں خوبیاں دیں اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلیے کہ وہ ایک ہی کی طرف ہو رہے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بس ہفتے کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر لازم تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ واقعی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ صبر کیجیے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہو جائیے، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہوئی ہے، اور ہمارا سپارہ نمبر 14 رب و مادی مکمل ہو گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔